کئی متفرق چیزوں پر بات کرنے کا ارادہ ہے، وقت رہا تو پہلی چیز تو آج یہ عرض کرنا ہے کہ ایک ہے شریر، ایک ہے فطرت۔ شریعت میں معافی ہے، فطرت میں معافی ہے۔ مثلا کوئی گناہ ہو گیا، آدمی نے توبہ کر لیا، معاف ہو گیا، لیکن فطرت کا جو اصول ہے اس کے خلاف کرے گا تو اس کو نقصان ہونے اس میں کوئی معافی نہیں۔ اس کی مثال ابھی نہیں دیکھی۔ تو دنیا میں جو فطرت کے اصول اللہ نے بیان کیے وہ اسی لیے بتائے تاکہ انسان ان اصولوں کو اپنا کر کے اس زمین پر کامیابی حاصل کر لے۔ اللہ نے جتنے اصول بتائے وہ سب ہماری کامیابی کے لیے بتائے، اور جب بھی جو بھی ان اصول سے ہٹے گا ناکام ہوگا، اور جو ان اصولوں کو اپنائے گا اس میں ایمان کی بھی شرط نہیں ہے، وہ چاہے جو وہ کامیاب ہوگا۔ مثلا کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو آدمی اس کو بجھانے کے لیے فوراً حرکت میں آتا ہے، لیکن آگ بجھانے کا دو طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اس دنیا کے مالک نے آگ بجھانے کا جو طریقہ بتایا ہے اس کے مطابق آپ کو بجھایا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی جوش میں آ کر خود ساختہ کوئی طریقہ اختیار کر کے بجھانا چاہے۔ انسان آزاد ہے، جون سا طریقہ چاہے اپنا لے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ دونوں کا نتیجہ ایک جیسا نہیں ہوگا۔ اللہ نے جس آگ کے بجھانے کا قانون پانی چھڑکنے میں رکھا ہے اس کو ہم پیٹرول چھڑک کر کے نہیں بجھا سکتے۔ یہ فطرت کا قانون ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ مثال لایا کہ جو آگ کے بجھنے کا فطری اصول، فطری قانون، جس کو انگریزی میں نیچر آف لا، ہندی میں پراکرتک نیم، جو اس نے فطری اصول بتایا ہے اس اصول کو جو بھی اپنائے گا اس میں ایمان کی قید نہیں، دنیا کا کوئی بھی اپنائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو اس اصول کو توڑ دے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ یہ دو چار کی طرح بالکل واضح ہو گئی بات نہیں؟ ایک اور مثال دیتے پھر آگے آپ سے بات کرتا ہوں۔ مثلا فطرت کا یہ اصول ہے کہ اس دنیا کی امامت وہ کرے گا جس کے پاس اس کائنات کا علم ہوگا۔ یہاں بھی کوئی قید نہیں رہی، جس کے پاس بھی اس یونیورس کا نالج ہوگا وہ دنیا کی امامت کرے گا، اور جس کے پاس نہیں ہے چاہے وہ نبی کے گھر کا ہے وہ امامت نہیں کر پائے گا۔ فطری بات ہے۔ جو فطرت کے خلاف چلتا ہے گویا فطرت سے بغاوت ہے، فطرت سے جنگ ہے، ایسے انسان کے لیے زمین پر تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ زندگی کے تمام معاملے میں یہی ہے۔ مثلا اللہ نے کامیابی کا راز صبر میں رکھا ہے۔ ابھی میں اس کی تشریح کروں گا، پہلے آپ چند جملے اس سے سن لیجیے۔ اللہ نے کامیابی کا راز صبر میں رکھا ہے، تو آپ جلد بازی کر کے کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ نے دنیا میں حقیقی نتیجے، جتنے حقیقی نتیجے ہیں ان کو عملی جد و جہد سے وابستہ کر دیا ہے، تو آپ تقریروں اور بیانات کی دھوم مچا کر کے اس نتیجے کو اپنے لیے برآمد نہیں کر سکتے۔ مسلمان تو یہی کر رہا ہے، تقریر کر رہا ہے نا، اور جوشری تقریر ہے۔ آپ کو میں تحدیث کی نعمت کے طور پر بتا دوں، میں وہ گانے والی تقریر بھی کرتا تھا کسی زمانے میں، پبلک ایک دم مدہوش ہو جائے، پاگل ہو جائے، اور چیختا بھی اتنا تھا لگتا چھت گر جائے گی، لیکن میں نے اسے توبہ کر لیا، عقل آ گئی، یہ سب کیا کر رہا ہے۔ دنیا میں اللہ نے کامیابی کا اصول یہ بتایا کہ جو حقیقی طریقہ عمل ہے اس کو اختیار کرو گے
تب آپ کامیاب ہوں گے. آپ اس کے برعکس حقیقی طریقے عمل کو چھوڑ کر جذباتیت کے طریقے پر چلیں، آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. ہم جذبات پر ہی چل رہے ہیں. اللہ نے افراد کی خاموش تعمیر میں، توجہ کرنا بہت اہم بات ہے، اللہ نے افراد کی خاموش تعمیر میں اصلاح کا راز رکھا ہے. تو آپ اجتماعی شور گل کے ذریعے اصلاح کے مقصد کو نہیں حاصل کر سکتے. اللہ یہ چاہتا ہے، توجہ کرنا، یہ سب ایک جملے ہیں اور یہ مستقل ایک پیراگراف ہے، اس کو ایک جملے میں کہہ رہا ہوں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے اپنی غلطی کا اعتراف کر کے اپنا کام بنائیں. تو آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے کہ دوسرے کو ملزم ثابت کر کے، جو آج ہمارا ذہن ہے، آپ اپنا کام بنائیں. ایسا کبھی نہیں ہوگا، قیامت تک نہیں ہوگا. اور ایک تلخ حقیقت یہ ہے کہ ہم جس زمین پر رہتے ہیں یہ ہماری بنائی ہوئی زمین نہیں ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی دنیا ہے. اس اللہ کی بنائی ہوئی دنیا میں اس رب کے قائم کیے ہوئے فطری اصول کو اپنا کر کے تو ساری کامیابی ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اصول سے ہٹ کر کے ہم اس زمین پر کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے. یہ دنیا امتحان کی دنیا ہے. یہاں ہر آدمی آزاد ہے، اس کو آزادی ہے جو چاہے وہ کرے، لیکن یہ عمل کی آزادی ہے. توجہ کرنا، یہ عمل کی آزادی ہے، یہ نتیجہ برپا کرنے کی آزادی نہیں. مثلا انسان آزاد ہے کہ وہ ایک دریا میں چھلانگ لگائے یا نہ لگائے، لیکن اگر اس کو تیرنا نہیں آتا اور اس نے گہرے دریا میں چھلانگ لگا دیا تو پھر اس کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ اپنے کو ڈوبنے سے بچائے. ساری دنیا مل کر نہیں بچا پائے گی. شریعت میں رحم ہے، فطرت میں رحم نہیں ہے. فطرت بے رحم ہے، کسی کو نہیں بخشتی ہے. جب اس کے اصول سے ہٹتا ہے تو اس کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے. یہ فطرت کا اصول ہے. بات بالکل واضح ہوئی کہ نہیں؟ فطرت کے اصول میں معافی نہیں ہے، شریعت میں معافی ہے. مسلمانوں نے فطری اصول کے خلاف زندگی اپنائی ہے. توجہ چاہتا ہوں، ابھی میں قرآن سے کچھ دلائل لاتا ہوں. قرآن یہ کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. سورہ آل عمران آیت نمبر 120. اور اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو تو مخالفین کی کوئی سازش تمہیں ہرگز نقصان نہ پہنچائے گی. یہ اس کا ترجمہ ہو. یہ بتائیے اس کی آواز باہر تک جاتی ہے؟ نہیں جاتی نا؟ بس ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ہے. اس آیت میں اللہ نے زندگی کی ایک اہم حقیقت بتایا ہے. وہ یہ، خیر آج کوئی ایسی بات نہیں ہے لیکن آئندہ کے لیے اللہ نے ایک ایسی حقیقت بتایا ہے زندگی کی کہ اگر اس کو لوگ سمجھ لیں تو اس دنیا کی ساری تکلیف سے چھٹکارا مل جائے گا. اس زمین پر اصل مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کسی فرد یا گروہ کے کچھ دشمن ہوں اور وہ ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، بلکہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس فرد اور اس گروہ کے پاس وہ صبر اور وہ بچنے کا طریقہ جو قرآن نے بتایا وہ نہیں ہے، جو ہر سازش کو ناکام بنا دیتا ہے. سازش کی حیثیت بارش کی مان لیتے ہیں ہے نہیں. سازش کی حیثیت اگر بارش کی ہے تو صبر اور تقوی کی حیثیت پختہ چھت کی ہے. اور یہ ایک ظاہر حقیقت ہے کہ بارش کا مسئلہ صرف ان لوگوں کے لیے مسئلہ ہے جن کے پاس چھت نہیں ہے. جن لوگوں کے پاس چھت ہوتی ہے ان کے لیے بارش کوئی مسئلہ نہیں ہے.
ابھی اس کی وضاحت کرتا ہوں، پہلے ایک آیت اور ایک حدیث لاتا ہوں۔ سورہ انفال آیت نمبر 46 میں فرمایا وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت کے ضمن میں پیغمبر کی ایک حدیث بھی عرض کر دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو بے شک ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں تمہارے لیے بڑی بھلائی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے، فرمایا جان لو بے شک تمہارے لیے ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی بھلائی ہے، اور ہر کامیابی صبر کے ساتھ ہے۔ پیغمبر کا انداز دیکھیے، ہر کامیابی صبر کے ساتھ ہے، اور کشادگی چاہتے ہو تو وہ مشقت کے ساتھ ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ پیغمبر کے جملے، یہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ صبر اور شکر دو سواریاں ہیں جن پر بیٹھ کر کے اس زمین پر بھی تمام کامیابیاں حاصل کی جا سکتی ہیں، اور آخرت کی بھی ساری کامیابی اسی صبر اور شکر کے راستے سے طے ہوگی۔ اور جو صبر کی سواری کو چھوڑ دے اس کو اس زمین پر برباد ہونے سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ پیغمبر کی عملی زندگی بھی اسی کی گواہی دے رہی ہے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1400، بعض روایتوں میں 1500 ہے، لوگوں کو لے کر کے عمرے کے ارادے سے نکلے، اور غدیر کے مقام پر جب آپ پہنچے تو آپ کو یہ معلوم ہوا، آپ کے جاسوسوں نے یہ اطلاع دی کہ خالد بن ولید اس وقت ایمان نہیں لائے تھے اور بہت جنگجو بہادر آدمی تھے۔ آپ کے جاسوس نے یہ اطلاع دی کہ خالد بن ولید 200 گھڑ سواروں کا فوجی دستہ لیے ہوئے آپ کے انتظار میں کھڑے ہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، پیغمبر کی عملی زندگی دیکھیے۔ پیغمبر نے کہا کون ہے، اپنے ساتھیوں سے کہا کون ہے جو مجھے اس راستے کے علاوہ کسی اور راستے سے لے کر چلے تاکہ خالد بن ولید سے ٹکراؤ نہ ہونے پائے۔ وہ کتنے تھے؟ 200۔ پیغمبر کتنے تھے؟ 1400۔ ابھی میں آیت سے ثابت کروں گا کہ پیغمبر طاقت میں تھے، وہ لوگ کمزور تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی نے ٹکراؤ سے ہر ممکن کوشش کیا کہ ٹکراؤ نہ ہونے پائے۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول میں ہوں، لے کر چلتا ہوں۔ بڑے دشوار گزار راستے سے لے کے گیا، اس میں درمیان کی کچھ چیزیں چھوڑ رہا ہوں۔ جب وہاں پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر تو اللہ کے رسول نے خراس بن امیہ خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین مکہ کے پاس بھیجا کہ ان سے جا کے کہہ دو کہ ہمارا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا ہے، ہم پرامن طریقے سے عمرہ کرنے آئے ہیں، ہم عمرہ کر کے خاموشی سے چلے جائیں گے، ہم جھگڑا نہیں چاہتے۔ جب یہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے ان کے اونٹ کو ذبح کر دیا اور ان کو بھی قتل کرنے کے لیے دوڑے کہ کسی طرح سے بچ کر کے چلے آئے۔ اللہ کے رسول نے اس واقعے کے بعد عثمان غنی کو بھیجا کہ تم جاؤ، ان کو بھی انہوں نے روک لیا۔ اسی درمیان میں مشرکین مکہ کا 50 آدمیوں کا ایک دستہ آتا ہے، رات کی تاریکی میں اللہ کے رسول جہاں پڑاؤ کیے تھے ان پر تیروں کی بوچھار اور پتھروں کی بوچھار کر دیا۔ اللہ کے رسول کے ساتھیوں نے ان 50 کو اریسٹ کر لیا، اللہ کے نبی کے سامنے وہ حاضر کیے گئے۔ اللہ کے نبی نے بلا شرط کے سب کو آزاد چھوڑ دیا، جاؤ۔ ایک دن عین صبح فجر کی نماز میں جب اللہ کے رسول اور پورا قافلہ تھا، مشرکین کے 80 آدمیوں کا قافلہ آتا ہے جو پتھروں اور تیروں کی بارش کرتا ہے۔ صحابہ نے ان 80 کو پھر اریسٹ کر لیا، اللہ کے نبی نے ان کو بھی بلا شرط کے چھوڑ دیا۔ کیوں کیا بھائی ایسا؟ پیغمبر طاقت میں ہونے کے باوجود ان کی ہر جارحانہ
حرکت کو نظر انداز کر رہے ہیں. اور کیوں نہ کرتے. سورہ آراف میں اللہ نے فرمایا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، ان نادانوں کو نظر انداز کرو. قرآن کیا کہتا ہے؟ دنیا میں اگر ترقی چاہتے ہو تو لوگوں سے الجھو نہیں، ٹکراؤ نہیں، ان کو نظر انداز کرو. پیغمبر ان کو نظر انداز کر رہے تھے اور مشرکین کی ہر ممکن کوشش تھی کہ یہ کسی طرح سے مستعد ہو جائیں، اتےجت ہو جائیں، انگریزی میں کہیں گے ایکسائٹڈ ہو جائیں، تاکہ ہم کو جنگ کا موقع مل جائے اور ہم ان سے جنگ کر لیں. اور پیغمبر کی ہر ممکن یہ کوشش تھی کسی قیمت پر ہم سے جنگ نہ ہونے پائے. دو فریق ہیں، ایک کی پوری کوشش ہے جنگ کرنے کی، دوسرے فریق کی پوری کوشش ہے جنگ نہ کرنے کی. بہرحال جنگ کرنے نہ کرنے کی جو جذبہ تھا اللہ کے نبی کے اندر، یہ جذبہ کامیاب ہوا. مشرکین سے میں درمیان کی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، تو بہت لمبا ہے، اس پر 2 گھنٹہ بولو تو کم ہے. 15 دن ہو گیا تھا وہاں ٹھہرے ٹھہرے اس گفتگو میں. 15 دن کے بعد یہ صلح ہوئی کہ ٹھیک ہے 10 سال تک ہم دونوں ایک دوسرے سے جنگ نہیں کریں گے. پیغمبر واپس ہوئے تو اسی وقت سورہ فتح نازل ہوئی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اے نبی یہ کھلی ہوئی فتح آپ کو ہے. تو صحابہ کو ایک دم غصہ آ گیا. ایک صحابی نے کہا یہ کیسی فتح ہے کہ کعبہ میں گھسنے نہیں دیا گیا. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ یہ فتح ہے، ہمارے ساتھی ابو جندل کو ہمارے سامنے معاہدے کی وجہ سے مارتے ہوئے لے گئے، کیسی فتح؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں یہ فتح ہے. تفصیل کروں گا تو میں نے کہا کئی عنوان پہ آج بات کرنی ہے، تو وہ سارے عنوان چھوڑ جائیں گے جو بہت ضروری بھی ہیں. مختصر یہ ہے کہ لوگ حال کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے، پریزنٹ ہندی میں ورتمان، اور اللہ اور اس کا رسول مستقبل کے اعتبار سے دیکھ رہے تھے. اس صلح کے بعد مشرکین کی تلواریں تو میان میں چلی گئیں، جو ان کے پاس کچھ بچا نہیں. لیکن پیغمبر کے پاس تلوار سے بڑی ایک طاقت تھی، وہ تھی دعوت کی طاقت. اس کو آج مسلمان کو سمجھتے نہیں. پھر ایک سوئی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ استعمال کیا تو 20 سال میں پیغمبر جو کام نہیں کر پائے تھے 2 سال میں وہ کام ہو گیا. مکہ بغیر جنگ کے فتح ہو گیا. سعودیہ 98% ایمان میں داخل ہو گیا، حق کا بول والا ہو گیا اس صلح کے ذریعے. زندگی کا اصل راز یہ نہیں ہے کہ مخالف سے لڑا جائے، بلکہ زندگی کا اصل راز یہ ہے کہ مخالف سے لڑائی سے بچتے ہوئے خاموش تدبیری عمل کر کے ان کی سازش کو ناکام کر دیا جائے. جو لوگ مستعد ہو کر لڑنا جانتے ہیں، خاموش تدبیر کے ذریعے ان کی سازش کو ناکام کرنا نہیں جانتے، ان کو اس دنیا میں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں. 500 سال سے یہی ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ہم پرامن خاموش تدبیر کرنا نہیں جانتے، ہم مستعد ہو کر کے ٹکراؤ کرتے ہیں جس میں تباہی کے علاوہ کچھ نہیں. افسوس، جو کامیابی اللہ کے رسول نے لوگوں سے ٹکراؤ نہ کرنے کی پالیسی اختیار کر کے حاصل کی. توجہ کرنا ہے، پوری تقریر کا نچوڑ اس جملے میں پھر سے دوہرا دوں. جو کامیابی پیغمبر نے لوگوں سے نہ ٹکرانے کی پالیسی اختیار کر کے حاصل کی، آج ہم ٹکرانے والے طریقے پر چل کر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک دم نبی کے الٹا ہے، اور پھر ہم امتی بھی کہلاتے ہیں. خدا کی قسم، ایسے لوگوں کی یہ دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. اور پھر پیغمبر نے یہ سب کب کیا؟ سورہ فتح آیت نمبر 22 میں اللہ نے کہا وَقَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَوَلُّوا الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا. پیغمبر کی طاقت کو قرآن بیان کر رہا. سورہ فتح آیت نمبر 22 کہ اے نبی اگر ان مشرکین سے آپ کی جنگ ہوتی تو پیٹ پھیر کر بھاگتے, پھر نہ پاتے اپنا حمایتی و مددگار. پیغمبر طاقت میں ہونے کے باوجود ان کی نازیبا تمام حرکتوں کو نظر انداز کیا اور ان سے صلح کر لیا. اب کیوں نہ کرتے؟ سورہ انفال آیت نمبر 61 میں اللہ نے کہا کہ اے نبی اگر یہ لوگ صلح کی اور مائل ہو تو تم بھی ان کی اور مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو, بے شک اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اور پھر 62 میں کہا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ, اور اگر یہ صلح کر کے دھوکہ دینا چاہیں تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے. هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ, وہی اللہ تو ہے جس نے تمہیں اپنی مدد سے اور مومنین کے گروہ کے ذریعے طاقت پہنچائی. یعنی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اگر صلح میں دھوکہ دینے کا رسک ہو وہ رسک بھی اٹھا لو لیکن صلح کر لو. خلاصہ کیا ہوا قرآن کا کہ اس زمین پر اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو ہر ممکن قیمت دے کر کے, توجہ چاہتا ہوں, ہر ممکن, یہ ایک ایک جملے 1 گھنٹے کا پیراگراف ہے, ہر ممکن قیمت دے کر کے مخالف سے صلح کر لو. یہ قرآن سے ثابت کر رہا ہوں, میں قصہ کہانی نہیں سناتا. 3 مہینے سے تو کم سے کم میرا بیان یہاں ہو ہی رہا ہے. سب قرآن سے ثابت کرتا ہوں. نیا اس لیے لگتا ہے کہ آج تک قصے کہانیوں نے دین کی تصویر بگاڑ دی ہے. ہر ممکن قیمت دے کر صلح. اور اس واقعے میں کتنی دردناک چیزیں ہیں. انہوں نے کہا تھا رسول کاٹو, پیغمبر نے کاٹ دیا. آپ تو کہتے رسول کاٹنا حرام ہے. پیغمبر نے قیامت تک کے لوگوں کو بتایا کہ جھگڑا بچانے کے لیے حلال اور حرام نہیں دیکھا جاتا بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جھگڑا کیسے بچے گا. پیغمبر نے لفظ رسول اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا تھا جھگڑا بچانے کے لیے. صلح حدیبیہ کو اگر ایک جملے میں مجھ سے کوئی پوچھے کہ صلح حدیبیہ کی ڈیفینیشن کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ فریق ثانی سے نزاع سے بچتے ہوئے غیر نزاعی ماحول میں اپنے مقصد کے حصول کی کوشش کرنے کا نام صلح حدیبیہ ہے. اور آج خاص طور سے اس ملک میں اور پوری دنیا میں اسی پالیسی کو اگر اختیار کر لو گے اور اپنی کیپیسٹی کے اعتبار سے لوگوں کے دلوں سے نفرت کے نکالنے کی محنت کر لو گے تو خدا کی قسم ہماری جان اور مال کی حفاظت ہو جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی. یہاں کچھ اسکالات آئیں گے حدیث کی بنیاد پر, تو جمعے کے بعد مجھ سے سوال کریے گا. اس کی وضاحت کا وقت نہیں, ورنہ میں اسی میں واضح بھی کر سکتا تھا. وقت نہیں ہے اور میرے پاس بہت تھوڑا وقت بچا ہے, اس لیے ایک دوسرے عنوان سے متعلق بھی کچھ بات کرنا چاہتا ہوں. اس عنوان کو یہیں ختم کرتا ہوں. عزیز دوستو, چاہے اللہ کے فطری اصول ہوں چاہے وہ شریعت کے اصول ہوں, ان کو سنجیدگی کے ساتھ وہ آدمی اپناتا ہے جو آخرت کے معاملے میں سنجیدہ ہو. بہت اہم بات ہے. اور اگر وہ آخرت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہے تو چاہے وہ رسمی طور پر نماز بھی پڑھتا ہو پھر وہ ان اصولوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا. جیسے ابھی صبر بتایا, بڑا کڑوا گھونٹ ہے کہ سامنے مخالف والا اشتعال انگیز باتیں کر رہا ہو پھر بھی ہم اس کو مسکرا کے ٹال جائیں. لیکن اگر آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہے تو یہ سب اللہ اس کے لیے آسان کر دیتا ہے اور پھر اس کی بڑے حیرت انگیز کامیابی کے نتائج کھلتے چلے جاتے ہیں. آج حالت یہ ہے کہ لوگ آخرت کے بارے میں سنجیدہ نہیں ہیں تو وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. آپ کو بتانا ضروری ہے. دوسرے موضوع بات کر رہا ہوں, وہ موضوع ختم ہو گیا. کہ میں سمجھتا ہوں کوئی چھوٹا سا 6 مہینے کا بچہ بھی ایسی حرکتیں نہ کرے گا اور اس سے دنیا میں رسوائی ہو رہی, کیا نقصان ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ایک ہمارے محسن, ہمارے ہمدرد اور بہت بڑے بزرگ ہیں, پوری دنیا میں ان کا بیان ہوتا ہے, لندن میں, امریکہ میں, کینیڈا میں لاکھوں انسانوں کی زندگی ان کے بیان سے ٹھیک ہوئی. اتنا نیک آدمی, اتنا صالح آدمی, میں نام لے لے رہا ہوں, پڑوس کے ملک میں رہتے ہیں, طارق جمیل نام ہے.
اتنا نیک، اتنا صالح، انٹرنیشنل مقرر، لاکھوں آدمی جس آدمی کے ذریعے سدھرے. کل ہی کی بات ہے، میں نے کچھ ویڈیوز دیکھی کہ دنیا کے ٹاپ کے مولوی جو ان سے بھی بڑے ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا، ویڈیوز ہے، اگر کوئی مانگے گا میں بھیج دوں گا، ان لوگوں نے ان کو گالیاں دی، ان کو سیاہ کہا، منافق کہا، جھوٹا کہا، دین کا دشمن کہا، اور اعلان کیا کہ کوئی طارق جمیل کی تقریر نہ سنے. میں نے اس پر غور کیا، وہ میں آپ کو اپنے دل کا درد رکھ رہا ہوں تاکہ آپ غلط فہمی سے، لوگوں کے بہکاوے سے بچ جائیں. اتنے بڑے عالم سے آپ بدظن نہ ہوں، آپ اتنے بڑے عالم کا احترام اپنے دلوں میں لیے رہیں. اس لیے یہ بتا رہا ہوں، یہ جتنے گالی بکنے والے ہیں آپ ان سے سوال کریے اگر ملاقات ہو جائے تو، ورنہ تو ملاقات ہونا مشکل ہے. کہ قرآن حدیث میں کہیں اس کا ثبوت ہے کسی کو برا بھلا کہنے کا؟ نمبر 2، اگر آپ کے اندر اخلاص ہوتا تو آپ کا پہلا فرض یہ ہے کہ آپ ان سے جا کر ملتے اور پیار سے کہتے، محبت سے کہتے کہ حضرت آپ کی عزت سناخوں پر ہے، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ایک درخواست ہے کہ فلاں بات جو آپ نے کہا ہے وہ دراصل قرآن حدیث کی روشنی میں دراصل ٹھیک نہیں ہے. تو میں 101% گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ طارق صاحب کہتے کہ جزاک اللہ، بہت اچھا کہ آپ نے مجھے متوجہ کر دیا، انشاءاللہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا. بس بات ختم ہو گئی نا، بات ختم ہو جاتی. لیکن چونکہ نیت میں تو فطور ہے کہ کیسے ٹانگ کھینچیں، ان کی اتنی مقبولیت ہے، کروڑوں لوگ کیسے ہیں، تو ٹانگ کھچول کا جب وہ ذہن ہوتا ہے تو پھر آدمی جو شریعت کا اصول ہے اس کو چھوڑ کر کے بلا ان سے بات کیے، بلا تحقیق کیے، اتنے بڑے عالم کے بارے میں وہ پھر کہنے والے ان سے ہی بڑے ہیں. یعنی اگر ان کے پیچھے 1 کروڑ ہے تو کہنے والوں کے پیچھے 2 کروڑ ہیں. یعنی وہ معمولی لوگ نہیں ہیں، وہ دنیا کے صف اول کے لوگ کہے جاتے ہیں. اور یہ سب گالی گلوچ، یہ برا بھلا، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ رہنما ہے، یہ قرآن اور حدیث کے دعوے دار اور رہنما کہلانے کے لائق ہیں. یہ ایک عام انسانوں سے بھی بدتر کردار. اگر کوئی بات ہے تو اس کو بند کمرے میں سمجھ لو، آپس میں سمجھ لو. گالی گلوچ کرنا، بدنام کرنا، اچھا پھر ایک ہی فرقے کے، ایسا بھی نہیں کہ دوسرے فرقے کے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آخرت کے معاملے میں سنجیدہ نہیں، ورنہ آدمی کی ہمت نہیں ہوگی. مجھے اگر کوئی آ کے کہے، جیسے بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھائی وہ ایسا کر رہے ہیں، آپ بیان میں کہیے، میں کہتا ہوں میں مر تو سکتا ہوں، میں کبھی نہیں کہوں گا. بھئی یہ طریقہ ہی نہیں ہے. طریقہ یہ ہے کہ ان سے ملا جائے اور ان سے نرمی سے کہا جائے، اور امید ہے سب مان لیتے ہیں، اور اگر نہیں مانتے تو خاموش ہو جائیے. آپ ٹھیکیدار تھوڑو. قرآن نے کہا لست علیہم بمسیطر، تم کو ہم نے دروگہ بنا کے نہیں بھیجا. یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ آج یہ مرض عام ہو گیا ہے، کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور پبلک جو جس سے جڑی ہوتی ہے اسی کی بات مان لیتی ہے. اس لیے آج ایک اصول بتانے جا رہا ہوں، جب کوئی بھی بات سنو، چاہے وہ جتنا بڑا ہو، اس کی بات کو قرآن اور حدیث پر پرکھو. اگر قرآن کہتا ہے ٹھیک ہے تو مان لو، اور اگر قرآن کہتا ہے غلط ہے تو پھر چاہے جتنا بڑا ہو اس کی بات کو اٹھا کر پھینک دینا چاہیے. وہی بچے گا، ورنہ نہیں بچے گا. یہ جو قرآن نے کہا کہ تم رب نہ بناؤ اللہ کے علاوہ کسی اور کو، یہ سورہ آل عمران میں بھی کہا اور سورہ توبہ میں بھی کہا. تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، وہ یہودی تھے، انہوں نے کہا ہم تو اپنے علماء کو رب نہیں بنائے تھے. تو حضور نے فرمایا سچ بتانا، ترمذی کی روایت ہے، کیا تمہارے علماء جس کو حرام کہتے تھے اس کو تم حرام مانتے تھے؟ کہا ہاں. اور کہا جس کو حلال کہتے اس کو حلال مانتے تھے؟ کہا ہاں. کہا یہی تو رب بنانا ہے کہ اللہ کی کتاب پر پرکھے بغیر ان کی بات کو مان لیتے تھے، یہی تو رب بنانا ہے. طارق جمیل جیسا مجاہد، اتنا بڑا اللہ والا، اگر اس کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ رہا ہے، چاہے جتنی بڑی شخصیت ہے، تو آپ اس کو قرآن پر پرکھو، اس کو حدیث پر پرکھو کہ بھائی اگر یہ قرآن حدیث کے مطابق ہے تب تو مانا جائے گا، ورنہ نہیں ماننا چاہیے. لیکن لوگ کیا کہہ رہے ہیں، ارے اتنے بڑے مولانا، ارے قرآن سے بڑے تھوڑو.
रसूल से बड़े थोड़ो हैं। रसूल ने तो इस हरकत से मना किया, कुरान ने इस हरकत से मना किया, तो ये उसूल दे दिया। दलील की बुनियाद पर किसी चीज को मानना ये जन्नती की पहचान है। तवज्जो चाहता हूं, दलील की बुनियाद पर किसी चीज को मानना ये जन्नती की पहचान है। बेदलील किसी की बात मान लेना, चाहे जितना बड़ा हो, ये जहन्नमी की पहचान है। इसलिए आप तारिक जमील साहब के बारे में बदगुमान न होइए। वो अल्लाह वाले हैं, वो बुजुर्ग हैं, वो नेक हैं, वो हमारे रहबर हैं और अल्लाह उनसे पूरी दुनिया में काम ले रहा है। अब कोई हसद में आकर वो चाहे जितने बड़े हों कुछ कहे तो उसको कुरान हदीस पर परखने की जरूरत है। वमा